اپنا محاسبہ کرتے رہا کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ ہو۔ اللہ کے نیک بندے ہمیشہ رات کو جب بستر پہ جاتے ہیں تو چند لمحوں کے لیے اپنے دن بھر کا محاسبہ کر لیتے کہ آج کیا ہوا، اور جو غلط ہوا اس پہ استغفار کر لیا کرتے ہیں، اور جو صحیح ہوا اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور یہ محاسبے کی آسان ترین شکل ہے کہ آدمی اور روزانہ رات کو جب کیا پتہ صبح نہ اٹھے، کیا پتہ صبح نہ اٹھے، تو کیا یہ اچھا ہے کہ آدمی روزانہ ہی دو چند لمحوں کے لیے بستر پر لیٹے لیٹے ہی اور بیٹھے بیٹھے ہی آج کے دن کا محاسبہ کر لے، اور جو غلط ہوا اس پہ استغفار ہو، اور جو اللہ نے صحیح کی توفیق نصیب فرمائی اس پہ اللہ کا شکر ہو۔ یہ ہر دن کا محاسبہ ہے، یوں زندگی محاسبے کے ساتھ گزرے گی، زندگی محاسبے کے ساتھ گزرے گی۔ ایک نوجوان کی جب زندگی بدلی نا، اس کا خیال ہوا میں اللہ کے نیک بندوں کے پاس جاتا ہوں اور ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر تمہیں یہ پتہ لگ جائے کہ آج تمہاری زندگی کا آخری دن ہے تو تم کیا عمل کرو گے؟ اس نوجوان کے پیش نظر یہ تھا کہ اللہ کے نیک بندے اچھے اعمال بتائیں گے اور بڑھیا نیکیوں کا تذکرہ کریں گے، ان میں سے کچھ میں بھی اپنی زندگی کا معمول بنا لوں گا۔ مختلف لوگوں کے پاس گئے، ایک بزرگ کی خدمت میں گئے تو انہوں نے کہا بیٹے اگر مجھے پتہ بھی چل جائے نا کہ میری موت کا آج دن ہے تو تب بھی میرے معمول میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو اسے بڑی حیرت ہوئی کہ پتہ بھی چل جائے پھر بھی آپ کے دن کوئی نہیں بدلے گا اور معمول کے مطابق گزرے گا۔ کہا بیٹے ہاں بالکل کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اس لیے کہ میں اپنی زندگی کا ہر دن یوں گزارتا ہوں جیسے میری زندگی کا آخری دن ہے، کسی اور اضافے کی گنجائش ہی کوئی نہیں۔ ہم تو گزارتے ہی ایسے ہیں کہ جیسے یہ زندگی کا آخری دن ہے، کیا پتہ پھر ملے گا نہیں ملے گا۔ یہ ہر چیز پہ کسی نہ کسی درجے کی گارنٹی ہو سکتی ہے اور اعتماد ہو سکتا ہے، لیکن یہ زندگی ایک ایسی چیز ہے جس کے میرے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، کتنے لمحوں کی بات باقی ہے، کتنے گھنٹوں کی باقی ہے، کتنے دنوں کی باقی ہے، کتنے ہفتوں کی باقی ہے، اس پر کوئی اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو پانی کا بلبلہ ہے بھائی، ایک جھونکے کی دیر ہے، ایک جھونکے کی دیر ہے۔ تو بڑی سمجھداری اور دور اندیشی ہوتی ہے کہ آدمی ہر دن یوں گزارے، ہر دن یوں گزارے کہ جیسے زندگی کا آخری دن ہو، اور اس کا آسان طریقہ رات کو سونے سے پہلے توبہ اور استغفار چند لمحوں کے لیے ہو جائے۔ اگر دوسرے دن کسی لمحے موت آ بھی گئی نا تو معافی تو پہلے ہو چکی ہے، ایک دن کی خطا ہوگی اللہ معاف فرما دے، ایک دن کی کمیاں رہ جائیں گی اللہ معاف فرما دے۔ تو ہر دن یوں گزارے گا تو زندگی بڑی ہلکی پھلکی ہوگی، اس لیے کہ من مات فقد قامت قیامت ہو، جو مر گیا اس کی قیامت تو آ گئی نا، اس کی قیامت تو آ گئی۔ من مات فقد قامت قیامت ہو، تو اللہ کریم فرما رہا ہے یہ وعدہ اللہ کا ضرور سچا ہے۔ اور ساتھ اللہ کریم یہ بھی کہہ رہے کہ دیکھو تمہیں یہ دنیا کی زندگی کہیں دھوکے میں نہ ڈالے رکھے۔ بس اوقات آدمی ٹالتا رہتا ہے توبہ کو، کر لیں گے یار کر لیں گے، اتنی جلدی بھی کیا ہے، کر لیں گے نا، ابھی تو جوانی ہے اور ابھی تو صحت ہے، ابھی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ دنیا کی زندگی واقعی دھوکے باز ہے، تبھی تو اللہ خبردار بھی فرما رہا ہے کہ تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال رکھے۔ حالانکہ اپنے پیاروں کو یہ قبر میں بھی چھوڑ کے آتا ہے، کندھا بھی دیتا ہے، مٹی میں بھی رکھتا ہے، جنازہ بھی پہناتا ہے، لیکن پھر بھی دنیا کی زندگی اسے دھوکے میں نہیں، اس نے جانا ہے تو نے ابھی نہیں جانا۔ ورنہ کوئی آدمی کو یقین ہو جائے کہ میرا یہ سفر کسی وقت بھی شروع ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے سفر کے سروانے کے بارے میں غافل ہو،
تو دنیا کی زندگی واقعی جادو چلاتی، جادو اتنا اس کا اثر ہوتا ہے کہ پیاروں کو روانہ بھی کر کے آتا ہے، لیکن اس کی زندگی پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، نہ اس کے معاشرت بدلتی ہے، نہ معاملات بدلتے ہیں، نہ دن رات بدلتے ہیں، نہ اس کی زندگی کے ترجیحات بدلتی ہیں۔ یہ دنیا واقعی ایک ایسی چیز ہے کہ دھوکہ میں ڈالتی، تبھی تو اللہ کریم کہہ رہے دیکھو کہیں تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے رکھے، بڑے بڑوں کو دھوکہ دے دیتی ہے نا، بڑوں کو دھوکہ دے دیتی ہے۔ سب سے نمایاں لگو یہ ہمارے معاشرے کا ایک ایسا روگ ہے جس نے بہت ساری معاشرتی بیماریاں جنم دی ہیں، بہت ساری معاشرتی خرابیاں وجود میں لائی ہیں کہ ہر شخص سب سے نمایاں لگنا چاہتا ہے، اپنی سواری میں، اپنی رہائش میں، اپنے لباس میں، اپنی شادی کی تقریب میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں سب سے نمایاں لگنا چاہتا ہے۔ یہ وہ تکبر ہے، یہ وہ بڑائی ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسا شخص جنت میں نہیں جائے، جنت میں، اس لیے کہ صرف اس کی اپنی ذات کی خرابی نہیں ہے، جب معاشرے میں یہ چلن شروع ہو جائے معاشرے میں بہت خرابیاں وجود میں آتی، بہت خرابیاں وجود، معاشرہ فساد زدہ ہو جاتا ہے۔ جب ہر شخص دوسرے سے زیادہ نمایاں ہونے لگے گا تو بتائیے کیا ہوگا؟ حسد نہیں ہوگا، حسد نہیں ہوگا، کینہ نہیں ہوگا، ہم آپس میں نفرتیں نہیں ہوں گی، ہاں آپس میں دستے گریبان نہیں ہوں گے، ہر شخص دوسرے کے بارے میں غلط ہی سوچے گا، غلط ہی رائے رکھے گا۔ نمایاں ہونا ہمارے دین کی بڑی تعلیم ہے، ہماری دین کی بڑی تعلیم ہے۔ اچھا کھاؤ بری بات نہیں، اچھا پہنو بری بات نہیں، اچھی رہائش بری بات نہیں، اچھا لباس بری بات نہیں، لیکن نمائش حرام ہے، نمائش حرام ہے، نمائش حرام ہے، اس سے معاشرہ فساد زدہ ہوتا ہے۔ نمائش نہ کرو۔ اور ہماری پوری زندگی کا انداز اپنی ذات و راحت و آرام کے لیے نہیں ہوتا، صرف نمائش ہے، پتہ لگے اس کا اسٹیٹس کیا ہے، یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، یہ کھاتا پیتا آدمی ہے، پتہ چلے اس کی زندگی کا معیار کیا ہے۔ پھر آدمی کی زندگی میں حلال حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، پھر جائز ناجائز کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ ہر شخص دوڑتا ہے اس اسٹیٹس کو لینے کے لیے، پھر وہاں حلال حرام جائز ناجائز کا تصور مٹ جاتا ہے۔ اچھا کھانا، آسائش اسلام میں جائز ہے، آرائش اب اسلام میں جائز ہے، نمائش حرام ہے، نمائش حرام ہے کہ لباس ایسا پہنوں کہ شہرت ہو جائے، گاڑی ایسی لگاؤں کہ لوگوں کی نظریں اٹھیں، میں ایسا گھر بناؤں گا دنیا دیکھے گی، دنیا دیکھے گی، ہاں سب سے نمایاں حرام۔ جب معاشرے کے اندر یہ روایت چلتی ہے تو معاشرے میں بے شمار خرابیاں وجود میں آتی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، کتنے لوگ اس چیزوں کو دیکھ کر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جسے کہیں کہ ہمیشہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس سے بہت ساری معاشری خرابیاں ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حق سبحانہ و تقدس کا یہ فرمان ہے، جس شخص کو قرآن کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے، دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، اس کو سب دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں اتنا مشغول ہے کہ اور کوئی ذکر کا موقع نہیں ملتا، اور کوئی دعاؤں کا وقت نہیں ملتا۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہتے ہیں، اللہ جو دعائیں مانگتا ہے ان سب سے زیادہ اسے دیتا ہوں جو قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتا، اسے سب سے زیادہ دیتا ہوں۔ قرآن مجید کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے، دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، اس کو سب دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں۔ اللہ جل شانہ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسے خود حق تعالی شانہ کو تمام مخلوق پر، جیسے اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ایسے ہی اس کا کلام بھی بادشاہوں کا کلام، بادشاہوں کے کلاموں کا بادشاہ۔ دنیا والوں کا جو کلام ہے ان سارے کلاموں کا بادشاہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ کلام اللہ ہے۔ جس شخص کو قرآن پاک کی یاد کرنے، جاننے، سمجھنے میں، تلاوت کرنے میں اس درجے مشغولی ہے، کسی دوسرے دعا وغیرہ مانگنے کا وقت نہیں ملتا،
تو میں دعا مانگنے والوں کے مانگنے سے بھی افضل چیز ان کو عطا کروں گا۔ عقبہ ابن عامر فرماتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہم لوگ صفہ میں بیٹھے تھے۔ صفہ ایک درسگاہ تھی جہاں تعلیم و تعلم کا ماحول ہوتا تھا، لوگ پڑھاتے تھے، پڑھتے تھے۔ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ کی پہلی درسگاہ ہے جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھاتے، معلم اعظم تھے، اور صحابہ سبحان اللہ اس امت کے سب سے شاندار صفات والے طالب علم تھے۔ تو یہ آپ کی پہلی درسگاہ، جو آج کے معنی میں پہلا مدرس تھا، پہلی درسگاہ تھی، وہاں آپ تشریف لائے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم میں سے کون شخص ہے جو اس کو پسند کرتا ہے کہ سویرے سویرے بازار بطحا یا عقیق میں جاوے اور 2 اونٹنیاں عمدہ سے عمدہ بلا کسی گناہ کے اور قطع رحمی کے پکڑ لاوے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کو تو ہم میں سے ہر شخص پسند کرے گا۔ 2 بازاروں کا نام لیا، اور جہاں اونٹنیاں ہوتی تھیں اور بڑیا اونٹنیاں، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وہاں سے 2 اونٹنیاں لے آئے، قیمتی، شاندار، بڑیا، بغیر کسی گناہ اور زیادتی اور ناانصافی کے وہ 2 اونٹنیاں اسے مل جائیں، کیسا لگے گا؟ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کو تو ہم میں سے ہر شخص پسند کرے گا، بڑی قیمتی چیز ہاتھ آئی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں جا کر 2 آیتوں کا پڑھنا، مسجد میں جا کر 2 آیتوں کا پڑھنا، پڑھا دینا، 2 اونٹنیوں اور 3 آیات کا 3 اونٹنیوں، تو اسی طرح 4 کا 4 سے افضل ہے، اس کے برابر اونٹنیوں سے افضل ہے۔ کوئی 10 آیتیں پڑھ رہا ہے، کوئی 20 آیتیں پڑھ رہا ہے، کوئی 100 آیتیں پڑھ رہا ہے، کوئی 200 آیتیں پڑھ رہا ہے، اور کوئی 2 سپارے پڑھ رہا ہے، کوئی 3 سپارے پڑھ رہا ہے۔ بتاؤ کتنی آیتوں کی تلاوت کی ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، جتنی آیات پڑھ رہا ہے اتنے ہی اس کو اونٹنیوں سے بالا تر اجر و ثواب مل رہا ہے۔ میرے عزیزو، زندگی بہت تھوڑی سی ہے، بہت تھوڑی سی، اور اتنی تھوڑی ہے کہ اللہ کریم کہہ رہا ہے کأنہم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ ایسا لگے گا جب حقیقی زندگی سامنے آئے گی، ایسا لگے گا جیسے اس دنیا میں چند گھنٹے گزار کے آئے، چند گھنٹے گزار کے آئے۔ کأنہم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او، چند گھنٹے گزار کے آئے۔ زندگی بہت تھوڑی ہے لیکن قیمتی بہت ہے، قیمتی بہت ہے۔ کون اس کے زندگی کی لمحات کو تول تول کے استعمال کرتا ہے اور اس کو کمائی کا ذریعہ بناتا ہے اور کھربوں سال کی زندگی سنوارتا ہے، وہ بڑا دور اندیش ہے۔ بہت تھوڑی سی زندگی ہے، بہت معمولی زندگی ہے، اور میرے اور آپ کے دائیں بائیں کتنے ہیں بھائی؟ چلے گئے نا، چلے گئے۔ میں ایسا تھا، میں ویسا تھا، میاں کل پتہ چلے گا تم کیسے تھے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ کہتے ہیں فلاں چلا گیا، فلاں چلا گیا، فلاں چلے گا، ایک دن دنیا کہے گی عمر بھی چلے گئے۔ ہم بھی کہتے ہیں فلاں چلا گیا، فلاں چلا گیا، فلاں چلا گیا، کل دنیا ہمارے بارے میں بھی کہے گی یہ بھی چلا گیا۔ اور ایک وقت آئے گا کہ زبان پہ اس کے تذکرے بھی مٹ جائیں گے۔ یہ تو حقیقت ہے اس دنیا کی۔ تو لیکن یہ اللہ نے دی کیوں ہے؟ یہ دی کیوں ہے؟ اس کھربوں سال کی زندگی کو سنوارنے کے لیے۔ دنیا دارالامتحان ہے، سر کی آنکھوں سے کسی کی کامیابی اور ناکامی کا پتہ نہیں لگتا۔ نافرمان ہے، عیاشیاں کر رہا ہے، اللہ کا مجرم ہے، بس اوقات فراوانی اور خوشحالی ہے، بس اوقات اللہ کا نیک بندہ ہے، آزمائش کے گھاٹیوں سے گزر رہا ہے، بڑا دھوکہ لگتا ہے۔ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں ہر شخص کی کامیابی اور ناکامی کا پورا فیصلہ نہیں ہوتا، اس لیے ہر شخص سر کی آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں پاتا۔ لیکن فرمایا ایک دن آنے والا ہے فسوف تعلمون،
ان قریب تم جان لو گے من تکون لہ عاقبۃ الدار، اس عالم کا انجام کار کس کے لیے نافع ہو، انجام کس کے لیے اچھا ہوتا ہے، ان قریب پتہ چل جائے گا۔ اللہ رب العزت اپنے قرآن کی باتوں پہ اعتماد اور یقین نصیب فرما دے تو آدمی دنیا میں بھی اندازہ کر سکتا ہے، ہاں، اس لیے کہ قرآن وہ بصیرت نصیب فرماتا ہے جس سے دل کی آنکھوں کو روشنی ملتی ہے، قرآن وہ بصیرت عطا فرماتا ہے جس سے دل کی آنکھوں کی روشنی ملتی ہے کہ فرمایا کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، فرمایا جو میری زندگی سے اعراض کرے گا، میرے قرآن کے دستور سے اعراض کرے گا، میں اس کی زندگی تلخ کر دوں گا۔ یہ دنیا کی تلخی، آگے فرمایا کل قیامت میں یہ شخص اندھا اٹھایا جائے گا، دنیا کی بے چینی، بے سکونی، تلخی، یہ علامت ہے کہ کل کی زندگی بھی ناکام ہے، کل کی زندگی بھی ناکام ہے۔ اللہ کا نیک بندہ کتنا ہی آزمائشوں میں کیوں نہ گھرا ہوا ہو، لیکن اس کے دل کی دنیا کرب میں اور اس کے دل کی دنیا بے سکونی میں نہیں ہوتی، اور اللہ کا نافرمان کتنا ہی خوشحالی کے نقشوں میں اور راحت کے نقشوں میں کیوں نہ ہو، لیکن اللہ اسے سکون کی دولت نہیں دیتا۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، میں اس کی زندگی تلخ کر دوں گا، اور کل جب اٹھاؤں گا اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ یہ کہے گا میری تو آنکھیں تھی، کہا جائے گا ہاں تجھے ان آنکھوں سے میرے حکم، میری باتیں سمجھ میں نظر نہیں آتی تھی، عبرت نہیں پکڑا کرتا تھا، آج میں نے سزا دی ہے، تجھے اندھا کیا ہے۔ تو کل کے اندھے پن کی سزا اس دنیا میں کیا ہے؟ دنیا میں دل اندھا ہوتا ہے، دل اندھا ہوتا ہے، اسے سکون نہیں ملتا، زندگی تلخ رہتی ہے۔ تو قرآن وہ بصیرت دیتا ہے جس سے آدمی دنیا میں بھی کامیابی ناکامی کا کچھ اندازہ لگاتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم بھی عمل کرو، ہم بھی عمل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں انجام کار کس کا ہوگا۔ لیکن اتنی بات یقینی ہے، حق تلفی کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے، چاہے وہ حق تلفی خالق کی ہو، چاہے وہ حق تلفی مخلوق کی ہو، یہ یاد رکھنا، وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ انہ لا یفلح الظالمون، یہ بات یقینی ہے، حق تلفی کرنے والے کامیاب نہیں ہوتے۔ اللہ ہمیں عدل و انصاف کی زندگی نصیب فرمائے۔ رب سے رب کی محبت مانگو، اس دل کو گناہوں کے گندگیوں سے توبہ کے تریاق سے صاف کرو، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے میرے عزیزو اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لو، رب کی نعمتوں کا شکر، تو پھر اس دل کو وہ غذا مل جائے گی جس کے لیے دل بڑا پیاسا ہے، جس کے لیے دل بڑا پیاسا ہے میرے عزیزو، وہ غذا مل جائے، وہ غذا مل جائے۔ آج یہ بیمار ہے، آج یہ پیاسا ہے، ہاں، اس لیے اندر سے بے چین اور پریشان رہتا ہے، اس لیے ڈپریشن کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں، رات کی نیندیں کرنی پڑتی ہیں۔ اسی کو سکون دینے کے لیے ہم نادان لوگ شراب پی لیتے ہیں، چرس پی لیتے ہیں، سگریٹ کے عادی بن جایا کرتے ہیں، گندگیوں کا عادی، سکون مل جائے موسیقی سن لیا کرتے ہیں، ساری گندگیوں میں پڑتا بے چین آدمی، پریشان آدمی ان گندگیوں میں پڑتا ہے، تلاش ہے اسے سکون کی، تلاش ہے اسے سکون کی، لیکن ان چیزوں سے اور اتنا بے سکون ہوتا ہے، آپ سوچ سکتے ہیں جو اپنے ہاتھ سے اپنی جان لیتا ہو کتنا بے سکون ہوگا، کتنا بے سکون ہوگا۔ سکون کے لیے ساری چیزیں اس نے اکٹھی کی، سکون کوئی نہیں ملا، ناچ بھی لیا، دوستیاں بھی کر لی، موسیقی بھی سن لی، شراب بھی پی لی، زنا بھی کر لیا، ساری گندگیاں کی لی، سکون پھر بھی نہیں ملا۔ اور میرے عزیزو ایک نسخہ نبی کا بتایا ہو بھی استعمال کر لو نا، ایک نسخہ اللہ کا اپنا بتایا ہو بھی استعمال کر لو، اس دل کے قابل جو غذا ہے وہ لے آؤ، اسے یہاں اللہ کی محبت پیدا کرو، چٹائیوں میں بھی نیند آئے گی، اور نرم و نازک گدوں پر بھی نیند آ جائے گی، روکھی سوکھی کھا کر بھی نیند آ جائے گی، کچے گھروں کے اندر بھی نیند آ جائے گی، اور رب کی محبت نہ لائی، سچ عرض کر رہا ہوں، اے سی اور گدا اور 3000 کی کوٹھی کے اندر بھی نیند نہیں آئے گی نیند، خودکشیوں سے مرے گا، ڈپریشن کی گولیاں کھائے گا،
ٹینشن کا علاج کروائے گا. کس نے کہہ دیا ان چیزوں میں علاج؟ اس کا علاج تو ایک ہی چیز میں ہے. الا الا سنو سنو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اس دل میں رب پیدا کرو، رب کی محبت پیدا کرو. پھر جب اس محبت سے اس کے نام لوگے نا، او ایسی مٹھاس، ایسی ٹھنڈک پڑے گی. جس سے محبت ہو جاتی ہے اس سے باتیں کرنے کا جی چاہتا. ہاں جب رب سے محبت ہوگی، رب سے خلوتوں میں بیٹھ کر بات کرنے کا جی چاہے گا. بلکہ جو بیچ میں رکاوٹ بنتا ہے، خلوت خراب کرتا ہے، ہٹ جاؤ یہاں سے. انتظار ہوتی ہے سارے لوگ چلے جائیں، اکیلے بات ہوگی. ہاں رب سے محبت جب ہو جائے گی، پھر راتوں کو آپ کو کہنا نہیں پڑے گا اٹھاؤ. اللہ کی قسم آپ کی آنکھیں خود کھل جائیں. دلہن کو کوئی نہیں کہتا کہ تیرا میاں آنے والا، ذرا جاگتی رہنا. کوئی نہیں کہتا. پیار کرنے والی بیوی ہو، اسے کوئی نہیں کہتا جاگتی رہنا. اس کی آنکھیں ویسے ہی کھلی ہوتی. ہاں میرے عزیزو، رب سے سچی محبت ہو جائے پھر خود ہی رات کی تنہائیوں میں آنکھیں کھلا کر، پھر تنہائیوں کی یہ گھڑیاں تلاش میں رہتا ہے. اور میرے عزیزو، جس سے محبت ہو جائے اس کی خاطر ہاتھ کو چیر کر رنگ بھر کے اس کا نام لکھا جاتا ہے. ہاں اس کا نام لکھا جاتا ہے. ہاں اور بس اوقات انگلی کاٹ کے خون بھیجا جاتا ہے. انگلی کاٹ کے خون بھیجا جاتا ہے. یعنی محبوب کی خاطر تکلیف کرنے میں مزہ آتا ہے. ارے میرے عزیزو، کسی کو محبوب حقیقی مل جائے پھر سمجھ میں آئے گا صحابہ کی گردنیں کٹوانا اور صحابہ کا اللہ کے دین کے لیے بچوں کا ذبح ہونا. پھر سمجھ میں آئے گا صحابہ کا پیٹ پہ پتھر باندھنا. اور پھر سمجھ میں آئے گا صحابہ کی قربانیاں اور زخم کھانا. پھر سمجھ میں آئے گا نبی کے دندان کا شہید ہونا. پھر سمجھ میں آئے گا نبی کے 2 بیٹیوں کا طلاق آنا. اور پھر سمجھ میں آئے گا میرے نبی کا طائف میں پتھر کھانا. پھر سمجھ میں آئے گا ابو بکر، عمر، عثمان و علی کی زندگی میں قربانیاں. پھر سمجھ میں آئیں گی جب رب سے محبت سچی ہوگی. پھر سمجھ میں آئے گا رب کی خاطر قربانی دینے میں کیا مزہ آتا. پھر تو مزہ آئے گا. پھر تو کہیں گے فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ. جان چلی گئی اور بس خون کے فوارے جسم سے نکلے، جان چلی گئی. بیٹا یتیم ہو گیا، بیوی بیوہ ہو گئی. کافر نے جب یہ اس مسلمان کی زبان سے یہ جملہ سنا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کافر کہنے لگا کیا یہ آدمی ہے، کون سی کامیابی ہے؟ بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، اسے کیا پتا. اسے مسلمان نے بتایا ارے اسے مقصود مطلوب مل گیا. جس محبوب کے خاطر زندگی تھی، آج زندگی قربان بھی اس محبوب کے خاطر کر. ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. ارے میرے عزیزو، اس محبوب کے لیے جینا ہو اور اس محبوب کے لیے مرنا ہو. رب یہی کہہ رہا ہے ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. اس محبوب حقیقی کے لیے جینا ہو، اس محبوب کے لیے مرنا ہو. یہ ہے اصل انسان کی زندگی. یہ منزل پا گیا، اسے معراج مل گیا. اس نے اپنی زندگی سے صحیح نتیجہ حاصل کیا کہ جس کی زندگی تھی اسی کی خاطر قربان کر دی. فزت ورب الکعبہ. تو میرے عزیزو، اگر رب کی محبت سچی ہو جائے پھر عبادت کے لیے کہنا نہیں پڑے گا، پھر رات کی تنہائیوں میں اٹھانا نہیں پڑے گا. خود آنکھیں محبوب کے لیے اٹھیں گی، خود انتظار میں بیٹھے گا. اور پھر اس راستے میں جو رکاوٹیں آئیں گی انہیں خندہ پیشانی سے برداشت کریں گے. پھر بہانے نہیں کہ تعلیمی ادارے کے اندر نماز نہیں پڑھنے دیتے، ٹیوشن سینٹر کے اندر حیا کی چادر نہیں اوڑھنے دیتے، پھر لقمہ حرام کے بغیر زندگی کیسے گزرے گی. یہ سارے بہانے تب آتے ہیں میرے عزیزو جب محبوب کی محبت نہیں ہو. جب محبت ہو پھر ساری قربانیاں دینا آسان، پھر اس رب کی خاطر ہر قربانی دینا آسان ہو جاتا ہے. تو ضروری ہے رب کی محبت اللہ سے مانگو، اپنے دل کی زنگ کو سچی توبہ سے صاف کرو. کیا اسے رزق کا مدار عقل پر نہیں، ورنہ زیادہ عقل والے کم عقلوں سے زیادہ مالدار ہوتے ہیں. رزق کا تعلق عقل سے نہیں ہے، سمجھ سے نہیں ہے. اگر عقل اور سمجھداری سے رزق کا تعلق ہوتا تو ہمیشہ سمجھدار لوگ مالدار ہوتے اور ان کے پاس مال و وسائل زیادہ ہوتے. اس کا تعلق عقل سے نہیں.
فرمایا رزق کا مدار عقل پر نہیں، ورنہ زیادہ عقل والے کم عقلوں سے زیادہ مالدار ہوتے، حالانکہ زیادہ عقل والے آپ کے سامنے موجود ہیں. ہاں، لیاقت سے رزق ملنا قارون کا عقیدہ ہے. سنو بھائی سنو، لیاقت سے رزق ملنا قارون کا عقیدہ ہے. قارون کا عقیدہ تھا کہ میری صلاحیت ہے، میرے اندر استعداد ہے، میرا اپنا کمال ہے، اس لیے تو دکان چل رہی ہے، اس لیے تو کارخانہ چل رہا ہے، اس لیے تو فیکٹری چل رہی ہے. یہ قارون کا عقیدہ ہے. اور مسلمان کا عقیدہ یہ ہے، میں تو ایک تدبیر کر رہا ہوں، بس اللہ کا فضل ہے، اس کا فضل ہے بس، اور جب تک اس کا فضل چل رہا ہے مجھے مل رہا ہے، اور اس کا فضل روٹ گیا تو سارے نقشے درے کے درے رہ جائیں گے. دونوں ہوٹلز کی بریانی بالکل ایک ذائقے کی ہوتی ہیں، ایک پہ رش لگا ہوتا ہے اور ایک کے پاس مکھیاں بیٹھی ہوتی ہیں. ذائقہ ایک جیسے. تو اس کا تعلق لیاقت سے نہیں ہے، عقل سے نہیں ہے، صرف مقدر اور اللہ کے فضل سے. اس لیے ہمیشہ اللہ کے فضل کو لینے کی تدبیر زیادہ کی جائے. اس کو زیادہ کی جائے. فرمایا رزق کا مدار عقل پر نہیں، ورنہ زیادہ عقل والے کم عقلوں سے زیادہ مالدار ہوتے، حالانکہ زیادہ عقل والے آپ کے سامنے موجود ہیں. لیاقت سے رزق کا ملنا قارون کا عقیدہ ہے. لیاقت یعنی صلاحیت، ڈگریاں ہو جائیں گی، ہاں تو ذرا کشادگی ہو جائے گی، رزق بڑھ جائے گا. ایسا نہیں. اس لیے اپنی اولاد کو سب سے پہلے دیندار بناؤ، دیندار بناؤ. ہم سمجھتے کہ اس کے اندر رزق کی لیاقت پیدا کر دیں گے تو رزق آسان ہو جائے گا، آخرت بھی خراب ہوتی ہے، دنیا بھی برباد ہوتی ہے. جو آپ کے اختیار میں ہے میاں وہ کرو. وہ کیا؟ اسے نیک اچھا انسان بنا دو. یہ آپ کے اختیار میں، اس کی آپ تدبیر کریں، اچھا انسان بنانے کی تدبیر کرو. اسے نیک صحبت دو، نیک ماحول دو، نیک زندگی میں رکھو. یہ آپ کی تدبیر کرو. یہ باقی رزق وہ اللہ کے اختیار میں، وہ آپ کے اختیار میں نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. جب انسان کسب کرتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ اثر دے دیتے ہیں، ورنہ اس کے کسب کو بذات کوئی دخل نہیں. اللہ کی سنت ہے. اللہ رب العزت محنت سے نتیجہ دے دیتے ہیں، ورنہ محنت کا اس دینے میں کوئی اثر نہیں بذات. دیتا اللہ ہی ہے، دیتا اللہ ہی. ورنہ کتنے لوگ محنت کرتے ہیں اور وہی محنت کرتے نہیں ہو رہا. تو اولاد کی تربیت میں میرا عزیزوں سب سے پہلی بنیاد گھر کی مبارک فضا ہے، اسے مبارک بنائے. اگر طبیعتوں میں بوجھ بھی ہو تو اس کا تذکرہ اولادوں کے سامنے نہ ہو. کسی چیز میں اختلاف بھی ہو تو اس کا تذکرہ بچوں کے سامنے نہ ہو. اس لیے کہ اگر ان کے دلوں سے باپ کا احترام بھی نکلا، ماں کا بھی احترام نکلا، تو ان کے دلوں میں کس کی بات کا وزن ہوگا؟ کون سنبھالے گا انہیں؟ چیخنا، چلانا، جنجلانا، اس کا اثر بڑا منفی پڑے گا اولاد. تو پہلی فضا ہے گھر کی فضا. یہ ماحول کیسا ہے؟ اور گھر کی زندگی بچہ سیکھتا ہے. گھر کی زندگی سے بچہ سیکھتا ہے. وہ صرف ماں کی مادری زبان نہیں سیکھتا، بلکہ جو کچھ وہ گھر میں دیکھتا ہے اس کے دل میں وہ سب چیزیں بھی نقش ہو جاتی.
گھر کی فضا اچھی بناؤ، مبارک بات۔ باہر کی فضائیں ہمارے اختیار میں نہیں، لیکن میرے عزیزوں گھر کی فضا تو اختیار میں ہے، وہ پاکیزہ ماحول بنے۔ بہت مبارک ہے اگر گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہو، گھر کے اندر کوئی دینی کتاب کا پڑھنا ہو، بہت مبارک ہے۔ اس لیے کہ ذرا اگر آپ نے بچوں کو گھر میں نظر انداز کر دیا تو ان کی زندگی سب سے ہٹ کٹ کے اپنی الگ زندگی ہو جائے گی، پھر کسی اور کی باتیں سنیں گے اور کسی اور سے سیکھیں گے اور کسی اور سے پڑھیں گے، اس لیے کہ آپ نے انہیں توجہ نہیں دی، اور ان کے پاس وہ آلات موجود ہیں، ان کے پاس وہ اسباب موجود ہیں کہ وہ فوراً ان سے اپنی دوستیاں لگا لیں گے، یاریاں لگا لیں گے، تعلقات بنا لیں گے، ان سے سیکھیں گے، ان سے پڑھیں گے، ان کے پاس بیٹھیں گے۔ آپ گھر کے اندر ایسی فضا بنائیں کہ تاکہ وہ آپ کے ساتھ مصروف ہو۔ اور دوسرے نمبر پہ میرے عزیزو یہ دیکھا جائے کہ میں نے اپنے بچے کو کل کا سرمایہ بنانا ہے۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی ترجیح ہے اپنے اولاد کے سلسلے میں۔ اولاد کے سلسلے میں میری سب سے بڑی ترجیح ہے کہ یہ کل کے لحاظ سے میرا سرمایہ بن جائے، اللہ کا فرما بردار بن جائے۔ یہ میری سب سے بڑی ترجیح ہے۔ اس ترجیح کو سامنے رکھ کر اس کے تعلیمی فیصلے پھر کریں، اس کے بارے میں جو آپ نے تعلیمی فیصلے کرنے ہیں اس کو سامنے رکھ کے کریں۔ آپ انجینئر بنائے، مبارک ہے، ڈاکٹر بنائے، کچھ بنائے، لیکن یہ بات آپ کے پیش نظر ہو کہ کل کے لحاظ سے میں نے اس کو اپنا سرمایہ بنانا ہے، اسے اپنے اللہ کا بنانا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سوچ تو یہی ہوا کر، من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیا۔ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سوچ تو یہی اپنے اولاد کے بارے میں۔ پھر آپ اسے تعلیم دلائیں تو پھر آپ کا فیصلہ ان کے لیے تعلیم کے لحاظ سے مبارک ہوگا، اس بات کا خیال رکھیں۔ حضرت لقمان حکیم جن کے نام سے قرآن میں سورہ لقمان ہے، رنگ کے کالے تھے، ہونٹ موٹے موٹے تھے، اور ابتدائی دور میں بکریاں چرایا کرتے تھے۔ تو ان پہ ایک پرانا ملنے والا جو زمانے بعد ملا، اس نے کہا لقمان تو وہی نہیں ہو، ہم بکریاں چرایا کرتے تھے اور تمہاری یہ کیفیت اور یہ حالت ہوا کرتی تھی، یہ عزت، یہ مقام، یہ کیسے ملا؟ تو فرمانے لگا اور تو میرے اندر کچھ نہیں ہے، ہاں ایک خوبی یہ ہے کہ میری زندگی فضولیات سے محفوظ ہے۔ فضول سوچنا، فضول بولنا، فضول دیکھنا اور فضول کرنا، اس لیے پیارے نبی فرمایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ مسلمان کا اسلام بڑا خوبصورت ہے جب وہ فضولیات سے دور ہو جائے، لا یعنی چیزوں سے، جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ۔ ایسے لغویات سے احتیاط اور اعراض، یہ بہترین مسلمان، اس کا اسلام بہت خوبصورت۔ اچھا یہ سبق مسلمانوں کو سیکھنا چاہیے تھا، لیکن دنیا میں آج باطل اپنی زندگی کا ہر لمحہ کسی بامقصد کام میں استعمال کرتا ہے، اور جو جہان کے لغویات ہیں وہ مسلمان معاشرے میں، جو فضول چیزیں ہیں وہ مسلمان معاشرے کا حصہ بن رہی ہیں۔ کسی کام کا نہیں، وہ مسلمان اس میں لگا ہوا، حالانکہ ان کا دین تو یہ کہہ رہا، مسلمانوں کا دین تو یہ کہہ رہا کہ مسلمان کا ہر لمحہ
کسی مقصد کا، چاہے وہ دنیا ہی کیوں نہ ہو، مزدوری کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، ہنر سیکھ رہا ہے، کمال سیکھ رہا ہے، اپنے در پہ خوبی پیدا کر رہا ہے، لیکن کسی مقصد کے تحت تو اس کا رات دن گزرے اور اس کی زندگی کی گھڑیاں گزریں۔ جو جس قدر اپنے اللہ پر اعتماد رکھے گا اور اپنی ساری امیدیں اللہ ہی سے وابستہ کرے گا، اسی قدر اس کی اطمینان اور راحت میں اضافہ ہوگا۔ تو اہل اللہ مخلوق سے توقع نہیں رکھتے اور اپنے لیے کچھ تجویز نہیں کرتے ایسا ہی ہوگا، بلکہ کہتے ہیں جیسے اللہ چاہے گا ہم بھی ویسا ہی چاہ لیں گے۔ ایسا ہی ہو نہ بھائی، جیسے اللہ چاہے ویسا ہو۔ تو فرمایا اہل اللہ کسی مخلوق سے توقع نہیں رکھتے اور نہ کوئی تجویز اپنے لیے قائم کرتے ہیں، یہی راز ہے ان کے کمال راحت اور اطمینان۔ حد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خدام کو اس امر کی وصیت کی تھی کہ اگر راحت چاہتے ہو تو مخلوق سے توقع قطع کرو، حتیٰ کہ مجھ سے بھی کوئی امید نہ رکھو، تاکہ اگر نفع یا ارشاد میں کچھ کوتاہی اور کمی ہو تو رنج نہ ہو۔ تو اپنی تمام تر توقعات اللہ سے رکھو اور اپنی تمام تر تجاویز اللہ کے سپرد کر دو۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والے اپنے اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کرو۔ جیسے چھوٹا بچہ اپنی چھوٹی دانش میں اور اپنی چھوٹی سمجھ بوجھ میں اور اپنے کمزور جسم کے ساتھ ہر وقت اپنی اماں کے سپرد ہوتا ہے، کپڑا اتارے، پہنے، نہلائے، صابن لگائے، شیمپو لگائے، جیسا کرے کیا کر سکتا ہے؟ اور سب مطمئن ہوتے ہیں اماں ہے نا اس کے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہے، ماں ہے نا اس کے پاس کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ ماں تو شفیق مہربان ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بچے کے پاس ماں ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو ایسے ہی اللہ مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ تو اگر بندہ اپنے آپ کو ذات کے سپرد کر دے تو اللہ ہے نا، بس ٹھیک ہے، پھر کیا مسئلہ ہے؟ جو کریم مولا تجویز کریں گے وہی تو بہتر ہوگا، اس سے بہتر کوئی کر سکتا ہے؟ یہ اطمینان کی چیز ہے، یہ راحت کا سامان، کہ مخلوق سے توقع نہ ہو اور اپنے لیے تجویز نہ ہو۔ یہ کمال راحت ہے، اطمینان کا سامان ہے۔ تو اب تو میرے بچے بچیاں، یہ نئی نسل، اسے خبر ہی کوئی نہیں ہے کہ دنیا میں آئے کیوں ہیں، جینے کا مقصد کیا ہے، جینے کی غرض کیا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، یہ زندگی کے رات دن بہت تیزی سے گزر رہے ہیں، لیکن بدقسمتی ہے آج کے اس انسان کے سامنے جینے کے غرض ہی کوئی نہیں۔ کیوں جی رہا؟ صبح سے لے کر شام، شام سے لے کر صبح تک، کہیں خیال بھی نہیں ہے کہ دنیا میں آیا کیوں تھا، کیوں جی رہا ہوں۔ اگر اسی دنیا کی خوشحالی کا نام کامیابی ہے تو پھر قارون بہت کامیاب ہے۔ بلال کو آپ کس نقشے میں دیکھیں گے؟ قابل رشک وہ ہے جس کے پاس کل کا ذخیرہ بہت ہے، جس کی صبح اور شام، جس کے رات اور دن یوں گزر رہے کہ آخرت کا ذخیرہ بہت اکٹھا کر رہا، یہ قابل رشک ہے، چاہے کوٹھی میں رہے، چاہے جھونپڑی میں رہے، چاہے زرق برق لباس پہنے، چاہے پیوند شدہ لباس ہو، چاہے اس کے گھر میں خوشحالی ہو، چاہے اس کے دسترخوان پہ فاقے ہو، لیکن اگر ذخیرہ آخرت اکٹھا کر رہا ہے، قابل رشک ہے، قابل رشک ہے۔
چاہے وہ عبد الرحمن بن عوف ہے جس کی خوشحالی کیسی کہ اتنی لمبی اس کے سواریوں کی اونٹوں کی قطار لگتی کہ حد نظر تک سامان تجارت آ رہا ہوتا، اور چاہے بلال ہیں جن کے گھر میں فاقے ہیں، لیکن اللہ کیا کہہ رہا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ عبد الرحمن جیسے خوشحال سے بھی راضی ہیں، بلال جیسے فقیر سے بھی راضی ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس ذخیرہ آخرت خوب ہے۔ تو میرے عزیزو، دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ کل کا ذخیرہ اکٹھا کرنے کے لیے، اور جس خوش نصیب کو اس دنیا میں یہ چیز نصیب ہو جائے کہ ہر لمحے اور اس کے زندگی کے تمام فیصلوں میں یہ چیز پیش نظر ہو، اس دنیا میں اللہ اسے ایک انعام دیتا ہے، اس دنیا میں اللہ اسے ایک انعام دیتا ہے، اس دنیا میں اللہ اسے ایک انعام دیتا ہے۔ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من جعل ہمہ ہم الآخرہ کفاہ اللہ ہم دنیاہ، جو آخرت کو اپنا غم اور فکر بنا لے، اللہ اسے دنیا کے سارے غموں فکروں سے نجات نصیب فرما دیتا ہے۔ ارے بھائی، یہ دنیا کی جنت ہے، ارے میرے عزیزو، یہ دنیا کی پھر جنت ہے، جسے یہ نصیب ہو جائے اس کی پھر دنیاوی جنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس خوش نصیب کو یہ نصیب ہو جائے کہ زندگی کی ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر فیصلے میں آخرت سامنے اور پیش نظر ہو، کیا انعام ملتا ہے اس دنیا میں؟ اس دنیا میں کیا انعام ملتا ہے؟ من جعل ہمہ ہم الآخرہ کفاہ اللہ ہم دنیاہ، اللہ اسے دنیا کے غموں فکروں سے نجات نصیب فرما دیتے۔ حکیم الامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، فرمایا کسی کو اپنا حسن، کسی کو اپنی بیماری، کسی کو اپنا فقر، کسی کو دنیا کی اور پریشانی کھائی جا رہی ہے اور اسے غم کھایا جا رہا ہے، یقین کر لے اسے کل کی غم کی ہوا بھی نہیں لگی، کل کی غم کی اسے ہوا بھی نہیں لگی، اس لیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا دنیا کا غم اور دنیا کا غم دونوں اکٹھے ہو جائیں، ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول نے بتایا ہے یہ انعام صاحب ایمان کو ملتا ہے اس دنیا میں اگر اس کا کل کا غم اور کل کی فکر صحت مند ہو جائے۔ اللہ رب العزت بھائی ہم سب کو بھی جینے کی غرض، جینے کا مقصد اور اس کا دھیان نصیب فرما دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پتہ نہیں کس دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ آج ماں باپ کا بھی، اساتذہ کا بھی، مربی کا بھی، مصلح کا بھی، پیشوا کا بھی، مقتدی کا بھی، کسی کا ادب احترام نام کی چیزیں کوئی نہیں۔ اس لیے اولاد کو اپنی باپ کی بات سخت ناگوار گزرتی ہے، ماں کو، بیٹی کو اپنی ماں کی باتیں سخت ناگوار گزرتی ہیں۔ آج کے بچے کو اپنے استاد کی باتیں برداشت نہیں ہوتی، اپنے مقتدی پیشوا کی باتیں، اس سے ادب جو کو نہیں۔ بلکہ آج کے انسان کا نفس اتنا بڑا ہے کہ اس سے بڑا وہ کسی کو نہیں سمجھتا، وہ خود ہی سب ہی سے بڑا ہے، اور جب سب سے بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہے، کوئی اسے سمجھائے تو وہ اسے اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا ہے۔ ادب نام کی چیز کوئی نہیں، عظمت، ادب، احترام رخصت ہو گئے۔ اس لیے ہر بڑے کی جو اسے سمجھائے، جو اس سے اس کی رہنمائی کرے، اس کی بات بھی اسے چبھتی ہے، چبھتی ہے۔ بلکہ بہت سارے نادان تو یوں بھی کہہ بیٹھتے ہیں اپنے بوڑھے ماں باپ کو، اب ہم آپ کے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں، زمانہ بہت بدل گیا ہے، اب دنیا بہت بدل گئی ہے، آپ کے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ جس ماحول سے ہماری نسل پڑھ کے جا رہی ہے نا، تو سچ بتاؤں وہاں ادب کا کوئی خانہ ہی نہیں ہے، وہاں ادب نام کی چیز ہی کوئی نہیں۔ وہ سارے نظام کی اور سارے اس تعلیمی سلسلے کی اٹھان ہی بے ادبی پر ہے، بے ادب۔ اس لیے کسی کی باتیں برداشت نہیں ہوتی، ناگوار۔ ادب، ہاں ادب، اور ادب کے ساتھ خدمت ہوتی ہے، ادب کے ساتھ خدمت ہوتی ہے۔ ایک لحاظ ہوا کر، باپ نے کہہ دیا نا، بس باپ نے کہہ دیا، ماں نے کہہ دیا، بڑے نے کہہ دیا، ہاں
ایک لحاظ ہوتا تھا، پھر وہ خون ہو جاتے تھے اس کے جذبات کو، لیکن اس بات کی لاج رکھتا تھا، اس کا لحاظ رکھتا تھا. بڑے نے کہہ دیا بڑا دیکھ لے گا. ایک لحاظ تھا، ایک ادب تھا، ایک احترام تھا. حضرت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں ہم چھوٹے تھے تو ہماری ماں کسی بچے کو ہم نے مارا تو ہم سے جب تک معافی نہ منگوا لیتی ہمیں نہیں چھوڑتی تھی، کہ کہیں بچپن ہی میں زیادتی اور ظلم کی عادت نہ پڑے. ہم تو ساتھ دیتے ہیں، اچھا وہ بیٹا مار کے آنا، مار کے ایسے نہیں آنا، کوئی ایک مارے دو مار کے آنا، یہ بہادری نہیں ہے. ہم سبق پڑھاتے نا، بڑے ایک مارے دو مار کے آنا. اور غلطی کر کے آتا ہے اور پھر ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں، اچھا کیا میرا بیٹا، صحیح کیا. تو فرمایا کرتے تھے میری والدہ جب تک مجھ سے معافی نہ منگوا لیتی، چاہے خادم کا بیٹا ہوتا، ملازم کا بیٹا ہوتا، مزدور کا بیٹا ہوتا، اور فرمایا اس والدہ کی اس تربیت کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ زندگی زیادتی اور ظلم سے پاک ہو گئی. ظلم کا ساتھ پھر بچے بڑے ہو کر کوئی بڑا کام نہیں کر پاتے. ظلم نہیں، زیادتی نہیں. بس اوقات بچے آپس میں ہوتے ہیں، اسی وقت ان کی عادت بناؤ، بیٹے یہ غلط بات، تم نے اس کی چیز لے لی، کیوں لی بھائی؟ اب زیادتی ہوئی نا، اس کی ٹافی بھی کھا لی، اس کا کیک بھی کھا لیا، اس کی چاکلیٹ بھی کھا لی. تو اگر یہ عادت پختہ ہو گئی تو بڑے ہو کے پھر اس کا پیسہ بھی کھا لے گا. اور اگر بچپن ہی میں عادت بیٹھے نہیں، یہ زیادتی ہے، یہ تو اس کا حق ہے، یہ تو اس کی چیز ہے، واپس کرو واپس کرو. یہ زیادتی، تو یہ ظلم اور زیادتی نہ ہو. ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں ظلم کو، ہمارے یہاں ظلم کا مطلب چند چیزیں ہوتی ہیں، قتل کر دینا، ڈاکہ مار دینا، زخمی کر دینا، اسی کا نام ظلم ہے. باقی ظلم کی اتنی شکلیں ہمارے رواج میں جنہیں ہم ظلم سمجھتے ہی نہیں. ایک وقت آئے گا معلومات کی کمی کوئی نہیں ہو، لیکن عمل، کردار، سیرت، اس کے نام و نشان بھی مٹ جائیں. اظہر الناس العلم وضیع، عمل کوئی نہیں ہوگا. وتحابوا بالالسن وتباغضوا بالقلوب، زبان سے محبتوں کا اظہار ہوگا. گاڑی اچھی لگی، گھر بنایا، بڑا دل خوش ہو رہا ہے، کیا لباس، کیا پوشاک، کیا سونا چاندی کے زیورات، کیا ڈیزائن بنایا ہے، لیکن دل میں حسد کینہ کے آگ جل رہی ہے. دل میں حسد کینہ کی آگ بھڑک رہی ہے. ظاہری محبت کے بول ہیں، تحفے تحائف ہیں، اندر محبت کی مٹھاس. تحابوا بالالسن، زبان سے محبتوں کا اظہار، وتباغضوا بالقلوب، دلوں میں نفرت. وتقاطعوا الارحام، سارے رشتے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے. سب سے محبت برے رشتے میاں بیوی کا، سب سے محبت برا رشتہ میاں بیوی کا، بیٹے باپ کا، بیٹی اور ماں کا. بتائیے جس ماحول میں یہ نعمت بھی نہ ہو کتنا بدقسمت ماحول ہے وہ. جہاں سے اللہ کی یہ نعمت بھی رخصت ہو جائے کتنا بد نصیب ماحول ہے. کہ ان میٹھے بھرے محبت بھرے رشتوں کے اندر سے بھی آج محبتیں ختم ہو گئی. کہنا ترقی کر رہے ہیں، فلاں ڈگری اور فلاں دولت، فلاں زمینیں، فلاں جاگیریں، فلاں عہدے، فلاں منصب، یہ نقشے. اور حال یہ ہے کہ دلوں میں محبت، دلوں میں وفائیں، دلوں میں الفت نام کی چیز یہ ختم ہو. انسان دیواروں سے سوری سر مارا کرتا ہے بھائی،
قالینوں سے تھوڑی زندگی بنا کرتی ہے، فرنیچر سے اسے زندگی کا سکون تھوڑی ملتا ہے، اسے تو انسان کے میٹھے بولوں سے اس کا دل ٹھنڈا ہوتا، جو آج دنیا میں نہیں۔ مکہ مکرمہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب جگہ تھی۔ مکہ مکرمہ کا شہر، اللہ نے اس میں ویسی بڑی محبوبیت رکھی ہے، کشش رکھی ہے، اس میں مقناطیسیت ہے، دل کھنچتا ہے۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیاروں کے لیے وہاں اللہ کی بندگی مشکل ہو گئی تو آپ نے اس پیارے شہر کو بھی خیر بات کہہ دی، یہاں نہیں رہنا، جاؤ حبشہ چلے جاؤ۔ پھر فرمایا جاؤ حبشہ چلے جاؤ، اور پھر ایک وقت آیا اللہ نے آپ کو بھی اجازت دے دی، آپ بھی مدینہ منورہ چلے جائیں، کیونکہ یہاں زندگی کا مقصد پورا نہیں ہو رہا۔ زندگی کے مقصد کے لیے مشکل ہو رہی ہے، اب یہاں سے تشریف لے جائیں۔ آپ ایسے پیاری سرزمین کو بھی خیر بات کہتے، اور آج ہم اپنے ملک کو کس لیے خیر بات کہتے؟ اسٹیٹس اچھا ہو جائے، لا حول ولا قوت۔ اور بس اوقات ایسے ملکوں میں ڈیرے لگاتے ہیں جہاں آئندہ نسلوں کا مسلمان رہنا اور اسلام کا جوش و خروش رہنا جس کا تصور بھی نہیں، کوئی یقینی نہیں ہے کہ آئندہ نسلیں ماں اسلام پہ رہیں۔ اور ایسے بے شمار لوگوں کو جانتے ہیں، نسلیں ہیں جن کی پہلی نسل مسلمان تھی، دوسری تیسری نسل مسلمان نہیں تھی، لیکن کیوں اپنے ملک کو خیر بات کہہ رہا ہے؟ کیوں اپنا دینی ماحول چھوڑ کے جا رہا ہے؟ اس لیے کہ دین پہ چلنا مشکل ہو رہا ہے نا، اسٹیٹس اچھا ہو جائے، معیار زندگی اچھا ہو جائے، رہن سہن اچھا ہو جائے، معاشی حالت بہتر ہو جائے۔ ان اسباب و وسائل کی خاطر ساری زندگی کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ مقصد زندگی دنیا میں آئے کیوں ہو، کس لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، تمہیں اللہ کے رسول نے کیا بتایا ہے؟ ہم اپنی مرضی سے تو نہیں آئے، اور جائیں گے بھی اپنی مرضی سے نہیں، تو درمیان کا حصہ اپنی مرضی سے کیسے گزار سکتے؟ گزار آئے تو اپنی مرضی سے نہیں، اس لیے جب وہ دنیا میں آتا ہے تو روتا ہے، سب سے پہلے رو رہا ہوتا ہے، اور جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تب دنیا رو رہی ہوتی ہے۔ جب آ رہا تھا یہ رو رہا تھا، دنیا ہنس رہی تھی، خوش ہو رہی تھی۔ اگر اس درمیان کے حصہ اچھا گزر جائے تو دنیا سے جا رہا ہوگا، یہ ہنس رہا ہوگا، دنیا رو رہی ہوگی، یہ خوشی خوشی جا رہا ہوگا۔ تو آئے بھی مرضی سے نہیں، جائیں گے بھی مرضی سے نہیں، تو درمیان کا یہ سفر اپنی مرضی سے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر شخص نے اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا رکھا۔ کیا؟ کوئی کہتا ہے اولاد اچھی ہو جائے، کوئی کہتا ہے شادی اچھی ہو جائے، کوئی کہتا ہے کاروبار اچھا ہو جائے، کوئی کہتا ہے آمدنی اچھی ہو جائے، کوئی کہتا ہے اسٹیٹس اچھا ہو جائے۔ ہر ایک نادان آدمی نے اپنی زندگی کی ایک ترجیحات مقرر کر رکھی ہیں کہ بس اس کو سامنے رکھ کے زندگی کے فیصلے کر رہا۔ اور جب وہاں پہنچتا ہے ایک نیا خواب دیکھتا ہے، پھر وہاں پہنچتا ہے ایک نیا خواب دیکھتا ہے، ایک آگے پہنچتا ہے پھر ایک نیا خواب دیکھتا ہے۔ عجیب زندگی ایک بھاگ دوڑ میں گزر رہی ہوتی، ہوس میں گزر رہی ہوتی،
تو اللہ کریم نے زندگی کا مقصد بتایا کہ تمہاری زندگی کا اصل مقصد ہے کیا؟ بتائیے، ہم اپنے اس زندگی کے مقصد کو سامنے رکھ کر اپنی بچیوں کے فیصلے کرتے ہیں، اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے فیصلے کرتے ہیں،